دو تہائی اکثریت تو سب ہار رہے ہیں 8 فروری کو۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، کہنے کو الیکشن ہے لیکن یہاں بیٹھے ہال میں تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سلیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جب وہ جیل سے واپسی مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد امپائر کی اصطلاح بھی آئی، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یہ اصطلاح بھی آئی، اور کرکٹ کی تمام اصطلاحیں آئیں کیونکہ ایک کرکٹر سیاست میں آ گیا۔ جس کا ابھی اکرم ذکر کر رہے تھے، اکرم قائم خانی سے اتنی پرانی دوستی اور اتنی گہری دوستی ہے کہ جب یہ انڈر گراؤنڈ تھے تو انہوں نے اپنا نام مظہر عباس رکھ لیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت پائیدار ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ ہم نے آزادی صحافت کے لیے نثار عثمانی، پیکر نقوی ایسے لوگوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے گرفتاری دینے جاتے تھے، عثمانی صاحب کا ذکر کروں گا جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں سے ایک چیز یہ تھی جو عثمانی صاحب کہتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے، اور انہوں نے حاکم وقت کے سامنے بھی وہ سچ بولا۔ تو وہ جب جا رہے تھے جیل سے تو ان کی گرفتاری کے لیے تو ان کی جو بیوی تھیں ان کی آنکھیں کمزور تھیں، اور جب وہ جیل سے واپس آئے تو صرف ان کی آواز سے وہ ان کو پہچان سکیں۔ جب وہ جیل گئے تو جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے مجھے قیدیوں کا لباس لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ مشقت کیسے کرنی ہے۔ تو جیلر ان کو پہچانتا تھا، اس نے کہا عثمانی صاحب آپ لوگ بڑے کاز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو جس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آئی ہو اس ملک میں آزادی صحافت کیسے آ سکتی ہے؟ سلیکٹرز کون رہے ہمارے ملک میں؟ 1954 میں جگتو فرنٹ نے 2 تہائی اکثریت حاصل کی اور مغربی پاکستان کی لیڈرشپ نے اسے قبول نہیں کیا اور اس حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس ملک کا پہلا سلیکٹر ایوب خان تھا جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سلیکٹ کیا، اور یہ پھر تسلسل چلتا رہا۔ کبھی سلیکٹرز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے تھے تو کبھی اپنی سلیکشن ٹیم کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو وہ ملک توڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ آدھا ملک الگ ہو گیا۔ تو اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ اس ملک کے سلیکٹرز وہ ہیں جو یہاں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں توڑتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں۔ کبھی کوئی بدعنوان ہو جاتا ہے اور پھر وہی اہل ہو جاتا ہے اور دوسرا نااہل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی۔ اس کتاب کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کیونکہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں 8 فروری کو۔ کہنے کو الیکشن ہے لیکن یہاں بیٹھے ہال میں تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سلیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو جس واقعے کا احمد شاہ نے ذکر کیا، ہم وہی حسرت لیے، وہی ڈریم لے کے چلے تھے، گئے گاؤں دیہاتوں میں گئے، لوگوں سے بیٹھ کے بات کی، چاہے وہ نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، ملتان ہو، رحیم یار خان ہو، فیصل آباد ہو۔ تو میں نے کہا کہ بائی روڈ چلیں کیونکہ 11 سال کے بعد اس ملک میں جمہوریت آ رہی ہے۔ اور پھر ہم لاہور پہنچے تو بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا کہ کیا سچویشن ہے؟ میں نے کہا وہاں تو سب ہار رہے ہیں۔ کہنے لگی واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ میں نے کہا جتوئی بھی ہار رہا ہے، پیر پگاڑا بھی ہار رہا ہے، سلطان چانڈیو بھی ہار رہا ہے۔ اس نے کہا یو مسٹ بی کڈنگ، کیسے ہو سکتا ہے پیر پگاڑا ہار جائے؟ میں نے کہا پیر پگاڑا ہار رہا ہے کیونکہ اس کے پیر جو ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے۔ ظاہر ہے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی 88 میں۔ میں نے کہا جتوئی کے گاؤں دیہات میں ٹریکٹر چلانے والے کے ٹریکٹر کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہم نے سائیں سے کہہ دیا سائیں یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے۔
ادھر جب ہم پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کا جلسہ ہو رہا تھا. وہ جلسہ تھا جس میں بیگم نصرت بھٹو کی کہ ڈانس کی ہوئی تصویریں جو ہے اسپیشل ہیلی کاپٹر سے گروائی گئی تھیں. وہاں مجھے پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا. کچھ سالوں بعد جنرل حمید گل سے انٹرویو کیا اور جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ آئی جے آئی کیوں بنائی آپ نے؟ تو اس نے کہا مظہر صاحب 86 میں جب بے نظیر آئی تھی تو فوج کے کئی جنرل پریشان ہو گئے تھے. کہنے لگے تو کہ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے, 2/3 اکثریت لے جائے گی. تو ہم نے الیکشن کو مینیج کیا اور آئی جے آئی بنائی. جب تک سلیکٹرز عوام نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے. جس دن عوام سلیکٹرز بن گئے اس دن الیکشن کو ہم سب مان لیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مظہر عباس صاحب کی سلیکٹڈ سے سلیکٹر تک. ناظرین کرام, اس وقت ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور ملک کے اندر چونکہ آپ جانتے ہیں عام انتخابات کی جانب ملک بڑھ رہا ہے اور پورے ملک کے اندر اس کی گیما گیمی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین کرام, پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی فیلڈ تو نہیں ملی, بہرحال اس کے باوجود کے پی کے سے خاص طور پر پٹھانوں نے اخیر کر دی. ناظرین کرام, آج ملک کے مختلف علاقوں سے خاص طور پر کے پی کی میں بات کر رہا ہوں. کے پی کے اندر دیکھا گیا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے عمران خان کی کال پر. حالانکہ عمران خان ذاتی طور پر نہیں تھے, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں عوام کا نکلنا میرے خیال سے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تحریک انصاف کو, اور یہ عمران خان کی مقبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ناظرین کرام, اگر یہی سچویشن رہی تو عمران خان آرام سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت بنا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے سوالات جڑے ہیں. خاص طور پر یہ سوال زیر بحث رہا ہے ان دنوں کے اندر کہ اگر عمران خان نے اکثریت حاصل کر لی تو کیا عمران خان کو حکومت بنانے دی جائے گی؟ یہ تو پہلا سوال آ گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے سوال ہیں یہ عوام جانچنا چاہتی ہے کہ کیا اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں بقول سہیل وڑائچ کے, تو کیا ان کو آسانی کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہونے دیا جائے گا؟ ناظرین کرام, اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سارے سینئر صحافی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے اور فری اینڈ فیئر اس کو موقع دیا جائے تو آرام سے عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ وفاق میں نہ صرف حکومت بنا سکتے بلکہ ایک مضبوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.